بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ویلاگ نمبر 357 پہلی قسط ہے آج کے لحاظ سے۔ کتاب ہے معارف القرآن جلد 2، پیج ہے 378، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 30 یعنی 30۔ ناظرین روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4 تک۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت، یہ جہاں عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشا و سنگ و گراں ہے زندگانی۔ ناظرین آج کا ہیڈنگ ہے باطل طریقہ سے کوئی مال کھانے کی تشریح و تفصیل۔ باطل طریقہ سے کوئی مال کھانے کی تشریح و تفصیل، یہ ہیڈنگ ہے۔ قرآن کریم نے ایک لفظ بالباطل فرما کر تمام ناجائز طریقوں سے حاصل کیے ہوئے مال کو حرام قرار دیا۔ پھر ان ناجائز طریقوں کی تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ناجائز معاملہ کی تفصیل بیان فرما دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو تفصیلات ناجائز خرید و فروخت یا ناجائز اجارہ وغیرہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مذکور ہیں، وہ در حقیقت اس قرآنی حکم کی تشریح ہے۔ اس لیے وہ سب احکام ایک حیثیت سے قرآن ہی کے احکام ہیں۔ احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے احکام شرعیہ مذکور ہوئے ہیں، سب کا عام طور پر یہی حال ہے کہ وہ کسی نہ کسی قرآنی اشارہ کی تشریح ہوتی ہے، خواہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو کہ یہ فلاں آیت کی تشریح ہے۔ آیت کے پہلے جملہ میں ناحق اور ناجائز طریقوں سے کسی کے مال میں تصرف کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے جملہ میں جائز طریقوں کو حرمت سے مستثنیٰ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یعنی دوسروں کا مال، یعنی دوسروں کا وہ مال حرام نہیں جو بذریعہ تجارت باہمی رضامندی سے حاصل کیا گیا ہو۔ جائز طریقے اگرچہ تجارت کے علاوہ اور بھی ہیں، مثلاً عاریت، ہبہ، صدقہ، میراث، لیکن عام طور پر ایک شخص کا مال دوسرے کے تصرف میں آنے کی معروف و جاری صورت تجارت ہی ہے۔ پھر تجارت کے معنی عام طور پر صرف بیع و شراء کے لیے جاتے ہیں، مگر تفسیر مصدری میں اجارہ یعنی ملازمت و مزدوری اور کرایہ کے معاملات کو بھی تجارت میں داخل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بی میں تو مال کے بدلے میں مال حاصل کیا جاتا ہے اور اجارہ میں محنت و خدمت کے بدلے میں مال حاصل ہوتا ہے۔ لفظ تجارت ان دونوں کو حاوی ہے۔ مضمون آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کا مال ناحق کھانا حرام ہے، لیکن اگر رضامندی کے ساتھ یعنی بیع و شراء یا ملازمت و مزدوری کے معاملہ ہو جائے تو اس طرح دوسرے کا مال حاصل کرنا اور اس میں مالکانہ تصرفات کرنا جائز ہے۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہیں کمپلیٹ ہوا۔ ناظرین اس کا
اگلا حصہ ہے کسب معاش کے ذرائع میں تجارت اور محنت سب سے افضل ہے. کسب معاش کے ذریعے میں تجارت اور محنت سب سے افضل ہے. یہ نیکسٹ ہمارا وی لاگ ہوگا، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کا وی لاگ نمبر 357 اور پہلی قسط یہاں ہی مکمل ہوتی ہے. حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے. میری خوش نصیبی میرا یہ مقدر، مدینے کا مجھ کو سفر مل گیا ہے. میں ان کے ہی صدقے شناخواں ہوں ان کا، عقیدت کا مجھ کو ثمر مل گیا ہے. صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں آقا، ستاروں میں مجھ کو قمر مل گیا ہے. جہاں سر سبز گنبد میں آقا مکی ہیں، وہیں ابوبکر اور عمر مل گیا ہے. حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے.